بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے ڈیجیٹل دور میں نفس کی تربیت، سوشل میڈیا، نفس کا ضبط اور رمضان جینزی کے نام۔ تم کون ہو؟ تم وہ نسل ہو جس کے ہاتھ میں پوری دنیا ایک سکرین میں سمٹ آئی ہے۔ ایک کلک پہ شہرت، ایک پوسٹ پہ تعریف، ایک ویڈیو پہ لاکھوں ویوز۔ ڈیجیٹل دور نے ہمیں رفتار دی مگر سکون نہیں۔ ہماری انگلیاں تیز ہوئیں مگر دل بے چین ہے۔ ہماری آنکھیں جاگتی ہیں مگر روح سو رہی ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس وہ اندرونی قوت ہے جو انسان کو خواہشات کی طرف کھینچتی ہے، اور اگر اسے لگام نہ دی جائے تو یہی نفس ہمیں سکرین کی غلامی میں ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ آج کا جہاد تلوار سے نہیں بلکہ نوٹیفیکیشن، سکرول اور فوری تعریف کے خلاف ہے، اور یہ جنگ میدان میں نہیں بلکہ دل اور سکرین کے درمیان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نفس کی تربیت پر محمد و آل محمد ہمیں کیا سبق دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک اور جگہ میرے امام فرماتے ہیں، سب سے بڑی فتح اپنے نفس پہ فتح ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کو قابو میں رکھو کیونکہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے، سٹیٹس اپڈیٹ کرو، لائکس چیک کرو، ریلز دیکھو، بحث کرو، ٹرول کرو، مگر روح کہتی ہے خاموشی اختیار کرو، غور کرو، فکر کرو، مقصد کے ساتھ جیو۔ ایک نوجوان ہر وقت اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتا رہتا تھا۔ اسے اپنی تصویر سے محبت ہو گئی، اور ایک دن اس کے استاد نے اس سے کہا، اگر تم سارا وقت آئینے کو دیکھو گے تو خود کو کھو دو گے۔ آئینہ تمہیں دکھاتا ہے، بتاتا نہیں۔ آج سوشل میڈیا بھی ایک آئینہ ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے مگر بتاتا نہیں۔ اگر ہم اپنی اصل پہچان کو لائکس میں ڈھونڈیں گے تو ہم اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گے۔ جین زی کے لیے میرا خاص پیغام کہ تم کمزور نہیں ہو، تم بکھرے ہوئے ہو، مگر تمہارے پاس کنٹرول ہے یا نہیں، یہ اصل سوال ہے۔ یاد رکھنا، جو اپنی سکرین کو کنٹرول نہ کر سکے وہ زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جو اپنی خواہش کو نہ روک سکے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رمضان نفس کی تربیت کا بوٹ کیمپ ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، جب تم کھانا روک سکتے ہو تو تم سکرول بھی روک سکتے ہو۔ جب تم پانی چھوڑ سکتے ہو تو تم فضول ویڈیوز بھی چھوڑ سکتے ہو۔ جب تم حلال چیز دن میں چھوڑ سکتے ہو تو حرام چیز ہمیشہ چھوڑ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر کومنٹ ضروری نہیں، ہر بحث مفید نہیں، ہر رپلائی عبادت نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جب ہم ڈیجیٹل سیلف ڈسپلن پلان پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ڈیجیٹل نیت درست کرو۔ ہر لاگ ان سے پہلے نیت کرو، میں فائدہ لینے آیا ہوں، ضائع ہونے نہیں۔ سکرین کا ٹائم مقرر کرو، بے مقصد استعمال بند کرو۔ اپنے فون کو اپنا غلام بناؤ، اپنا آقا نہیں، اپنا مالک نہیں۔ فجر کے بعد فون نہیں، دن کا پہلا رابطہ اللہ سے ہو، نوٹیفیکیشن سے نہیں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے سکرین بند۔ دل کو سکون دو، دماغ کو آرام دو۔ رمضان میں ڈیجیٹل روزہ رکھو، یعنی غیبت نہ کرو، فضول ویڈیوز نہ دیکھو، فتنہ انگیز بحث میں نہ پڑو۔ یاد رکھنا، اصل کامیابی فالوورز میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اصل عزت ویریفائڈ بیج میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی اگر تم اسے نظر انداز کرو گے۔ آصف علی واصف کا ایک بڑا فکری زاویہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی آزادی اپنے نفس سے آزادی ہے۔ جو اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا وہ کسی اور چیز پر قابو نہیں پا سکتا۔ ایک لڑکی نے فیصلہ کیا کہ وہ رمضان میں سوشل میڈیا صرف 1 گھنٹہ استعمال کرے گی۔ پہلے دن مشکل ہوا، دوسرے دن بے چینی ہوئی اور تیسرے دن سکون آیا۔ اس نے کہا،
مجھے معلوم ہے کہ میں وقت کی مالک ہوں، وقت میری مالکن نہیں۔ یہی آزادی ہے۔ رمضان تربیت نفس کی تجربہ گاہ ہے۔ رمضان صرف پیٹ کا روزہ نہیں، یہ آنکھ، زبان، دل اور سکرین کا بھی روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ماں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایک نوجوان نے روزہ رکھا مگر دن بھر ویڈیوز دیکھتا رہا۔ افطار کے وقت اس کے والد نے پوچھا، کیا تم نے صرف کھانا چھوڑا یا کوئی خواہش بھی؟ اگلے دن اس نے فون سائیڈ پہ رکھ دیا اور قرآن کھولا۔ پہلی بار اسے آیات میں سکون ملا۔ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس کو حساب دینے کا عادی بنا لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اگر ہم روزانہ خود سے پوچھیں، میں نے آج کیا دیکھا، کیا لکھا، کس کو تکلیف دی، کس کی مدد کی، تو ہمارا سوشل میڈیا عبادت بن سکتا ہے۔ ڈیجیٹل دور کا اصل جہاد یہ ہے کہ آج جہاد تلوار سے نہیں ہو رہا، توجہ سے ہے۔ تمہاری توجہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ کمپنیاں اسے خریدنا چاہتی ہیں، الگورتھم اسے قید کرنا چاہتا ہے، نفس اسے ضائع کرنا چاہتا ہے، مگر مومن اسے محفوظ رکھتا ہے۔ جین زی کے لیے میری آخری بات، تم سکرول کی نسل نہیں، تم انقلاب کی نسل ہو۔ اپنے نفس کی تربیت کرو، اپنی آنکھوں کو پاک کرو، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، اپنی سکرین کو عبادت کا ذریعہ بناؤ، گناہ کو نہیں۔ رمضان آ چکا ہے، تمہارے لیے موقع ہے، تمہارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ تم سکرین کے قیدی سے نفس کے فاتح بن جاؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس دن تم نے خود کو پا لیا، دنیا تمہیں کھو نہیں سکتی۔ یاد رکھنا، اصل ویریفیکیشن بلیو ٹک نہیں بلکہ اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ اللہ ہمیں محمد وآل محمد کی تعلیمات کے مطابق نفس پر قابو پانے، رمضان کو حقیقی تربیت بنانے اور ڈیجیٹل دنیا کو ذریعہ خیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔